یہ وقتی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو بالکل ہر روز کا، ہر دن کا، ہر فرد کا مسئلہ ہے، مثلا جیسے آپ تعلیمی مذہبی تعلیم میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ریسیپی تو ضرور ہوگی، آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیق کر رکھی ہوگی اور حکمرانوں کو بھی اس سے مطلع کیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی آپ سے استفادہ کرنے کے لیے، میری اطلاع یہی ہے کہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ آپ اس کو کوئی انتہائی اختصار کے ساتھ کسی سی ڈی میں، جیسے آپ نے اسلام اور فنون لطیفہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک جیسے ایک یارڈ سٹک ہے ہم سب کے لیے، اور جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھی میں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں، وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ایسی چیز کیا آپ کے ذہن میں ہے کوئی، کو آپ نے اس کا کوئی بڑے اختصار سے 45 منٹ کے ایک لیکچر میں اس کی کوئی راہیں متعین کر رکھی ہوں؟ ہاں، میں کئی بار اس پر گفتگو کر چکا ہوں، بہت سی چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی، لکھ بھی چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ تو ہے اصولی باتیں کرنا، میں نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور یہ اگر کوئی اچھا نظام تعلیم وجود میں آئے تو اس میں ایک طالب علم کی طرح بہت کچھ اپنے کام کی بنیاد پر خدمت کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ اس کو کیسے استوار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال جو آپ کا ہے، یا خیال تو نہیں میں کہوں گا، الہام ہے کہ ارباب اقدار مجھ سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ دن نہیں آیا۔ تاریخ میں سعودی عرب غالباً واحد مثال ہے جہاں فائٹنگ فورسز اور دینی قوتیں جو ہیں وہ ایک سمت میں آگے بڑھیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ بلکہ دینی قوتوں کا تو وہاں اس حد تک اثر تھا کہ غالباً شاہ فیصل سے پہلے تک جب سعود کو چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے بڑی ریزسٹنس دی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ان کو کمزور بھی کیا تاکہ یہ بادشاہت میں پوری طرح ان کا عمل دخل نہ ہو جائے۔ تو وہاں اتنی مضبوط قوتیں ہیں، دینی قوتیں، بادشاہت کی ان کو سرپرستی حاصل ہے، وہاں یہ دینی لوگ کیوں اس طرح نہیں پنپ پائے جس طرح کی ہماری خواہش ہے کہ وہ پنپیں، اور جیسے آپ نے حل بتایا ہے کہ یہ پنپیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی خصوصی مثال کو سامنے رکھیں تو محمد بن عبد الوہاب کی ایک تحریک تھی جو ریہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھی، اور پھر اس تحریک میں وہاں کے مقامی لوگ شریک ہوئے، اور اس کے بعد مقامی شیوخ بھی شریک ہو گئے۔ پھر شریف حسین کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں تھا کہ کوئی تحریک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے کام کر رہی تھی، بلکہ بہت سے بین الاقوامی معاملات اس میں زیر بحث آئے، کس طریقے سے ترکی اور عربوں کی کشمکش سے دوسری قوتوں نے فائدہ اٹھایا اور وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی آل الشیخ میں اور خاندان عبدالعزیز بن سعود میں ایک معاہدہ ہے جس میں کچھ حدود طے ہے۔ تو جو مذہبی عنصر وہاں موجود تھا، اس مذہبی عنصر کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ ریفارمیشن ہوئی اور وہ پیدا ہوا ہے، بلکہ جو مذہبیت ہمارے ہاں ایک خاص طریقے کی موجود تھی وہی موجود رہی، اور جیسے ہی ایک ملوکیت قائم ہو گئی تو بلکہ اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ وہاں پر کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے یا کوئی نئی دنیا پیدا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میں بڑے وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، ایک ڈیموکریٹک کلچر کے ساتھ سوسائٹی استوار کیجیے، اس کے بغیر آپ اس طرح کی ریفارمیشن کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جس جگہ ملوکیت قائم ہوگی وہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کی حقیقی خدمت جس کو کہتے ہیں، خدمت تو خیر وہی بات کرتے ہیں، قرآن چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں، آپ کے یہاں مسجدیں بناتے ہیں، بہت سے سینٹرز قائم کرتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی انقلابی چیز اس کے اندر پیدا کی جائے، اسے گوارا کر لیا جائے، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ملوکیت بنیادی طور پر ایک پولیس اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کے لحاظ سے اپنا تحفظ بھی کرتی ہے۔ اس لیے مجھ سے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اس معاملے میں کہ جی آپ کے خیال میں پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یا اس کو اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں اس کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے، آخری درجے کی جمہوری ریاست، اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام ہی کے حق میں نکلے۔ بات کی ہے آج اور اپنے موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ نے کوئی سوال اس میں کوئی ایسا چھوڑا ہو جس کی پوچھنے کی ضرورت ہو، لیکن جیسے کہ بلکہ میں آپ کی تائید کرنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل اصول ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر اپنے جو اندرونی مسائل ہیں یا اندرونی بیماریاں ہیں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور تعمیر کی طرف نہیں آ رہے، ریئیکشن کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں، تعمیر کی طرف نہیں جاتے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح ڈائگنوز کیا ہے، جو ہماری اس وقت مسلم سوسائٹی کا جو اصل بیماری ہے اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا فورم پاکستان کے اندر یا کسی دوسرے مسلمان ملک کے اندر جس کو عالم اسلام کی جو نوجوان نسل ہے
اس سے وہ متاثر ہو کے اس کو وہ فالو کر سکے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ادارہ کام کر رہا ہے؟ ایسے بہت سے ادارے، بہت سی تحریکیں، بہت سی تنظیمیں پچھلی 2 صدیوں میں قائم ہوئیں جو لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئیں. ان کے پیچھے بہت لوگ گئے، لیکن انہوں نے اپنے سارے لائے عمل کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی. ایک اس چیز کے اوپر رکھی ہے کہ مغرب ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور یہ جدوجہد ہم جہاد کے میدان میں اگر اتر کر کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسی لائے عمل کے مطابق جدوجہد کی. اس سے جو دانش پیدا ہوئی ہے، جو صحافت پیدا ہوئی ہے، جو قلم پیدا ہوا ہے، وہ آپ اس کو پڑھیں. آپ کے اخباروں میں بھی ہے، میں عرب کے اخبارات کو بھی دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کے جو دوسرے ممالک کے اخبارات ہیں ان میں بھی ہر جگہ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چند خاص الفاظ ہیں: غیرت، حمیت، مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو گئی، ظلم ہو گیا. یہ ایک خاص احتجاجی نوعیت کا مزاج ہے جس کے ساتھ ہمارا دانشور، ہمارا صحافی، ہمارا لیڈر کلام کرتا ہے. تعمیر کی دعوت اور تعمیر کا پیغام اور تعمیر کا لائے عمل، یہ آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دے لیں. تنظیمیں بہت ہیں، لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، ہے ہی نہیں سرے سے. یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا اصل میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رد عمل کی نفسیات میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ تو خود جلتے بھنتے ہیں، کچھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کچھ سڑک پر آ کر لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ چند ہزار لوگ ہیں کہ جو بم باندھ کے اس وقت لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں عالم اسلام کی طرف سے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں. یہ لوگ تو چند ہزار ہی ہیں، لیکن آپ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں، باقی سب کے سب لوگ ان کے ہر بم چلنے پر دل سے خوش ہوتے ہیں. یعنی بڑی ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بڑا مارکا ہے جو ہم نے کر لیا. کبھی کرا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر کبھی کسی موقع کے اوپر آپ دیکھیں بھی کہ ذرا لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں لگے کچھ پسپائی دوسرے کو ہو رہی ہے، تو فوراً آپ کے سارے دانشور جو نکل کے سامنے دیکھا ہم نے مارکا مار لیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھیے، پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یعنی ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی، انور پاشا کو شکست ہوئی، عبد الکریم ریفی کو شکست ہوئی، آپ کے ہاں ملا عمر کو شکست ہوئی، صدام حسین کو شکست ہوئی، اس سے پہلے سید احمد شہید کو شکست ہوئی. ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا. اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے پست ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب جنگ کی نفسیات میں جیسے آدمی ہوتا ہے، اس میں ہر قانون کو آپ توڑ دیں، ہر قاعدے کو پامال کر دیں، اسلام کی حرمت پامال کر ڈالیں. لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں جی، اس وقت لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ یہی کریں گے. میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا، اگر عاجز آنے کے بعد مذہبی اقدار اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اسی کا ہمیں نمبردار اور دعوے دار بن کے نکلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری قوم اسی بنیاد کے اوپر کوئی دوسرا فلسفہ بیان کر دے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی صورتحال یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ مزاج پہ آج نہیں بنا. یعنی کبھی آپ اس پہ غور کریں کتنی بڑا مغل امپائر ہے، 3-4 صدیوں کی ایک پوری تاریخ آپ کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کے باقیات و آثار کا مطالعہ کریں، مقبرے اور مسجد، کوئی رصد گاہ، کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی لائبریری. تو جب آپ کی میراث یہی ہے، اور اس میراث کو بڑی تقویت دی ہے عثمانیوں نے، یعنی ان سے پہلے تک عباسیوں کے ہاں بھی، اور اسی طریقے سے بنو امیہ کی جو سلطنت اسپین میں قائم ہوئی، اس کا مزاج علمی تھا، فکری تھا. اس میں بیت الحکمت قائم ہوئے، تراجم ہوئے، یونانی علوم کو ہم نے دنیا تک منتقل کیا، اس میں سائنس کی سرپرستی ہوئی، بہت سی ایجادات ہوئی. یعنی وہ مزاج بالکل الگ تھا، یہ مزاج بالکل الگ تھا. اس میں اگر کوئی ترقی ہوئی تو یا فنون لطیفہ کو ہوئی، اور یا پھر اس طرح کی مقبرے اور مسجدیں اور اس طرح کی چیزیں بنی. اور آج آپ وہی دکھانے کی پوزیشن میں، اور تو کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ